فرشتوں کو اتار دیتا تھا، اور یہ فرشتے اپنی ملکوتی طاقت سے کفار و مشرکین کے لشکر کو لرزہ برندام کر دیتے تھے، کفار و مشرکین کے لشکر پر ایسے غالب آتے تھے کہ انہیں نست و نابود کر دیتے تھے۔ معزز سامعین اکرام، ایک وہ دور تھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتر جاتے تھے، اور آج یہ دور ہے کہ مسلمان کی مدد نہیں۔ What is the reason? What are the reason behind this and what is the answer of this question? یہ سوال آپ کو سمجھ میں آیا دونوں؟ سمجھ میں آیا؟ پہلا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی قدر و قیمت کیوں گھٹ گئی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب پہلے کوئی بھی مسلمان کسی بھی جنگ میدان میں جاتا تھا تو اللہ فرشتوں کو اتار دیتا تھا۔ آج آپ دیکھ لیں فلسطین، غزہ، سوڈان، اسی طرح ہندوستان میں آج ہماری مدد کے لیے اللہ کی رحمت کیوں نہیں اترتی؟ اللہ کی رحمتیں ہم پر کیوں نازل نہیں ہوتی؟ آج فرشتے ہم پر ہماری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے؟ ان دو سوالوں کے جواب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے یہ دو اشعار سماعت فرمائیں اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور عقیدت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جناب شاکر بھائی نے چھچوا کی سرزمین پر محفل میلاد کو سجایا، اور ہم اور آپ اگرچہ چھچوا کی سرزمین پر موجود ہے مگر قربان جائے ہم یہاں موجود ہیں، مگر ہماری آنکھوں میں مصطفیٰ کا گنبد خضرا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ گویا یہ تصور کرے کہ ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور یہ اشعار سماعت فرمائے اور عقیدت سے کہہ دے سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ آپ اتنی رات ہو گئی اور اتنی سرد رات ہے، اس کے باوجود آپ جاگے ہیں اور بیدار ہیں، تو آپ کو دیکھ کر یہ شعر میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ سماعت فرمائیں کہ محفل محبت میں، محفل محبت میں پی کے جام آقا کا، محفل محبت میں، محفل محبت میں پی کے جام آقا کا، پی کے جام آقا کا، ارے جھومتا ہے مستی میں، جھومتا ہے مستی میں ہر غلام آقا کا، جھومتا ہے مستی میں۔ اور یہ اوروں کے مقابلے چھوٹا سا گھر ہے، مگر آج یہاں محفل ہو رہی ہے کہ یہاں فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں۔ جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں۔ تو سماعت فرمائیں، اس چھوٹے سے گھر کو نہ دیکھیں، اس میں جو افراد رہتے ہیں اور انہوں نے جس محبت سے محفل کو سجائی ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے شاعر کہتا ہے کہ اونچے اونچے محلوں سے جھونپڑی وہ بہتر ہے، کہ اونچے اونچے محلوں سے جھونپڑی یہ بہتر ہے، اونچے اونچے محلوں سے، اونچے اونچے محلوں سے جھونپڑی یہ بہتر ہے، ہاں جھونپڑی وہ بہتر ہے، ارے ذکر جس میں ہوتا ہے، ذکر جس میں ہوتا ہے، صبح و شام آقا کا ذکر جس میں ہوتا ہے۔ سب حضرات بڑی محبت سے سماعت فرما رہے ہیں، مگر ہمارے یہ بھائی صاحب لگ رہا ہے اس سے میں مسکرائیے، مسکرانا حضور مسکرانا سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اس گھر کی اہمیت، اس کا ذکر ہو رہا ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اور نام محمد ابھی آپ نے دیکھا ہوگا
کہ یوپی میں کچھ لوگوں نے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اقدامات اٹھائے تو دنیا بھر میں، ہندوستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گونج اٹھے۔ یہ نام محمد ہی اتنا پیارا ہے۔ محمد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ محمد اسے کہتے ہیں الذی یحمد حمدا بعد حمد ومرۃ بعد مرۃ وکرۃ بعد کرۃ۔ محمد اسے ہی کہتے ہیں جس کی تعریف لمحہ بلمحہ کیا جائے، لحظہ بلحظہ کیا جائے، صبح و شام جس کی تعریف کیا جائے، ہمہ وقت جس کی تعریف کیا جائے، فہو محمد وہی محمد۔ تو محمد نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی ہونی چاہیے۔ سماعت فرمائے، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ کہ ماں نے مجھ کو بچپن میں یہ بھی تربیت دی ہے، کہ ماں نے مجھ کو بچپن میں یہ بھی تربیت دی ہے، ماں نے مجھ کو بچپن میں، ماں نے مجھ کو بچپن میں یہ بھی تربیت دی ہے، ہاں یہ بھی تربیت دی ہے، کہ بے وضو نہیں لینا، بے وضو نہیں لینا، ارے بیٹا نام آقا کا بے وضو نہیں لینا، اور پھر زمین پہ گرنے کا ان کو ڈر نہیں رہتا، ہاں ان کو ڈر نہیں رہتا، کہ اڑتے ہیں پرندے جو، اڑتے ہیں پرندے جو، لے کے نام آقا کا، اڑتے ہیں پرندے جو، لے کے نام آقا کا، محفل محبت میں۔ So again I am coming to my point and I am trying to giving the answer of these two questions. جواب سماعت فرمائیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ جواب آپ سن لیں تاکہ آپ کی دنیا آباد ہو جائے، آپ کی آخرت آباد ہو جائے۔ آپ زمین سے لے کر آسمان تک کسی بھی چیز کو دیکھیں، انسانوں کو، جناتوں کو، یہ لائٹ، یہ مائک، تمام چیز، ہر چیز کے بنانے کا کوئی مقصد ہے کہ نہیں؟ آسمان اس کا بھی مقصد، زمین اس کا بھی مقصد، آگ کو پیدا کیا ایک مقصد کے لیے، یہ مائک بنایا گیا آواز پہنچانے کے لیے، لائٹ بنائی گئی روشنی دینے کے لیے۔ Everything has a purpose of its existence and survival۔ دنیا میں جتنی بھی چیز ہے، آسمان سے لے کر زمین تک، ہر چیز کے ہستی، وجود و ہستی، اور وجود و ہستی کی کا ایک غرض اور اس کی بقا کا ایک مقصد ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،